الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد ونذيرنا المسيد والمصطفى الأمجد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله حمد و صلات کے بعد دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ ابھی چند دن پہلے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اہل اسلام نے جو صاحب استطاعت تھے انہیں قربانیاں پیش کی ہیں، اس کو منانے کے لیے بندہ اپنی اپنی کوشش کرتا ہے۔ کبھی قیام کی حالت ہے، کبھی رکوع کی، کبھی سجدے میں ہے، کبھی تشہد میں ہے، کبھی جھکا ہوا ہے، کبھی راستے سے کانٹوں کو ہٹا رہا ہے، کبھی کسی یتیم کے سر پر دستے شفقت کو رکھ رہا ہے، کبھی راتوں کو جاگ کر مناتا ہے، کبھی دن کے اجالے میں مناتا ہے، اور دھن ایک ہی ہوتی ہے کہ میرے اللہ تو مان جا۔ یہ بندے کی چاہت ہے۔ ابھی قربانیاں پیش کی، ایک اچھا عمل ہے۔ اس سے پہلے ذکر ہوا کہ قربانی کا اصل مفہوم کیا ہے۔ آج ہے کہ قربانی کے تقاضے کیا ہیں۔ کیا صرف جانور کے گردن پر چھری پھیر کر بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر اس کا خون نکال لینا، 4 رگوں یا 4 میں سے 3 رگوں کو کاٹ دینا، بس قربانی ہو گئی؟ دیکھیں، جتنے بھی عبادتیں ہیں، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی تقاضا ضرور ہے۔ ہر عبادت چاہتی ہے کہ تم نے ظاہر میں یہ کیا ہے، اب باطن میں یہ کر۔ جیسے وضو ہے، ہم وضو کے ساتھ چہرے کو صاف کرتے ہیں، ہاتھوں کی صفائی ہے، سر کی صفائی ہے، پاؤں کی صفائی ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ اس عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے تو نے اپنے تن کو اجلا کیا ہے، اپنے من کو بھی تو اجلا کر، یہ اس کا تقاضا ہے۔ تو نے اپنے چہرے کو صاف کر لیا، آئینہ دل کو بھی تو صاف کر۔ تو نے اپنی آنکھوں کو دھو لیا، اپنی بصیرت کو بھی تو جلا بخش۔ اپنے ہاتھوں کو تو دھویا،
انہیں ظلم و ستم سے تو بھی پاک کر۔ اپنے پاؤں کو صاف شفاف کیا، مگر بے غیرتی کے اڈوں پر لے جاتے ہوئے ان پاؤں کو روک تو صحیح۔ عبادت کا تقاضا ہے، نماز ہے، جب بندہ نماز ادا کرتا ہے اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اب کوئی بلائے، کوئی بھی بلائے تو وہاں پر نماز کہتی ہے کہ خبردار نہ جانا۔ خاص و عام سے تعلق کو تم نے الگ کر لیا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے باطن کے اندر بھی اپنے آپ کو مستغنی بنا۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر کہہ کے ادھر ادھر تو دھیان نہ کرے، مگر اندر باطن کے اندر دائیں بائیں آگے پیچھے دھیان کر کے اپنی توجہ اپنے رب سے ہٹا کر کسی غیر کی طرف لے جائے۔ نماز کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے تو نے اپنے آپ کو ظاہر سے، ظاہر کے اندر وہ دوسروں سے الگ کر لیا، بے نیاز ہو گیا، کچھ بھی ہو رہا ہے دائیں بائیں تو نہیں تکتا، اپنے باطن کو بھی اپنے رب کی طرف متوجہ کر لے۔ یہ نماز کا تقاضا ہے۔ اور روزے بندہ اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، صنفی جذبات سے، اس کی تکمیل سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ یہ روزے کا ظاہری انداز ہے، مگر اس کا باطن میں بھی تقاضا ہے کہ تقوی کو پیدا تو کر۔ حج کو دیکھ لیجئے، حج شریف کے اندر بیت اللہ شریف کے بندہ طواف کرتا ہے، کیا اتنا کافی ہے؟ حاجی تو نے بیت اللہ کا طواف تو کر لیا، طواف کعبہ کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے تو نے اپنے آپ کو بیت اللہ کے گرد گھمایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ارد گرد اسی طرح سے گھما لے۔ یہ اس کا تقاضا ہے۔ اور پھر اللہ کو منانے کے لیے دیکھ تو نے دیس بدلا، تو نے دیس بدلا، پہلے پاکستان میں تھا، پھر سرزمین مکہ میں چلا گیا، دیس بدلا۔ یار کو منانے کے لیے تو نے اپنا بھیس بھی بدلا، شلوار پہنتا تھا، قمیض تھا، کرتا تھا، دستار تھا، پگڑی تھی، سب کچھ تھا، مگر منانے کے لیے اپنے دیس کو بدلا، اپنے بھیس کو بدلا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب کو منانے کے لیے جیسے تو نے اپنے دیس کو بدلا، اپنے بھیس کو بدلا، اپنے مزاج کو بھی تو بدل۔ اگر مزاج وہی رہا، ہاتھ میں ترازو اور ترازو ناپ تول کرنے لگے تو وہاں پر تو ڈنڈی لگائے۔ جب تو کپڑا کسی کو دینے لگتا ہے تو اس کے اندر اگر تو ناپ تول کے اندر وہاں پر رکاوٹ پیدا کر لیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو نے اپنے دیس کو بدلا، اپنے بھیس کو بدلا، مگر تو نے اپنے مزاج کو نہیں بدلا۔ مزاج بدل، مزاج بدل۔ جب بندہ اپنے مزاج کو بدل لیتا ہے اور دیر نہیں اس میں لگتی، اور وہ جملہ تو مجھے بار بار یاد آتا ہے، بلیا بلیا رب دا کی پانا، اتنی سی دیر ہے، بلیا رب دا کی پانا، ادھروں پٹنا ادھر لانا۔ اب جیسے وضو کے تقاضے ہیں، نماز کے تقاضے ہیں، روزے کے تقاضے ہیں، حج کے تقاضے ہیں، کلمہ طیبہ کے تقاضے ہیں۔ بندہ کلمہ تو پڑھے، تسبیح تو گھمائے، مگر دل ہی نہ پھیرے،
کیا فائدہ؟ وضو تو کرے مگر اپنے من میں انجلا پیدا نہ کرے تو کیا فائدہ؟ نماز تو پڑھے مگر یہ نماز پڑھنے والا اپنے باطن میں اپنے رب سے باتیں نہ کرے تو اس کا کیا فائدہ؟ یہ شخص روزے تو رکھے مگر دل کے اندر تقویٰ پیدا نہ کرے، اس کا کیا فائدہ؟ یہ شخص بیت اللہ کے طواف تو کرے مگر قرآن و سنت کے گرد نہ گھومے تو کیا فائدہ؟ یہ شخص اپنے دیس کو بھیس کو بدلے مگر مزاج کو نہ بدلے، واپس آ کر سود اسی طرح سے زوروں پر، چوری اسی طرح سے زوروں پر، ڈکیتی اسی طرح سے، رشوت ستانی اسی طرح سے، ملاوٹ اسی طرح سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے چکر تو کاٹے ہیں، چکر کیا کاٹے ہیں، لوگوں کو بھی چکر دے گیا ہے، بس چکر آئے ہیں، چکر دے گیا ہے، ورنہ فائدہ کچھ نہ ہوا۔ اس کے اپنے باطن میں تقاضے ہیں، بالکل اسی طرح سے قربانی کے بھی اپنے تقاضے ہیں۔ اگر کوئی شخص قربانی تو کرتا ہے مگر اس کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا، جس کا مطلب ہے کہ گوشت تو اس نے کھا لیا، باقی اور کچھ نہیں ملا۔ آپ غور کریں، جس وقت ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اس سے پہلے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ ذبح سے پہلے ایک دعا مانگی جاتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اے اللہ میں تو یکسو ہو کر اپنا چہرہ تیری طرف کر رہا ہوں۔ اور چہرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، آپ غور کریں کبھی، اس کا چہرہ تو جانور کا بالفرض اس نے چہرہ تو ادھر کیا تھا، چہرہ تو اس کا قبلہ کی طرف نہیں، مگر کہتا ہے وجہت وجہیہ، میں نے اپنا چہرہ کر دیا۔ یہ چہرہ ایک ذکر کرنے کے ساتھ اس چہرے کے اندر ساری قوتیں موجود ہیں، 5 قوتیں ظاہریہ ہیں۔ وہاں پر قوت ذائقہ اسی چہرے کے اندر، قوت شامہ سونگھنے والی قوت اسی چہرے کے اندر، قوت باصرہ دیکھنے والی قوت اسی چہرے کے اندر، قوت سامعہ سننے والی قوت اسی چہرے کے اندر، محسوس کرنے والی قوت جیسے پورے بدن میں ہے چہرے میں بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ یہ میرا چہرہ 5 قوتوں کا مرکز ہے، 5 قوتوں کا مرکز ہے۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اے میرے اللہ میری قوت ذائقہ وہ تیرے نام پہ ہے، چکھوں گا وہی کچھ جو تو چاہے گا۔ قوت شامہ تیرے نام پر ہے، سونگوں گا وہی جو کچھ تو چاہے گا۔ قوت باصرہ تیرے نام پر ہے، دیکھوں گا وہی جو تو چاہے گا۔ قوت سامعہ تیرے نام پر ہے، سنوں گا وہی جو کچھ تو چاہے گا۔ قوت احساس تیرے نام پر ہے، میرے اللہ چھوؤں گا اسی چیز کو جسے تو چاہے گا، جو تو چاہے گا کروں گا، جو تو نہیں چاہے گا وہ نہیں کروں گا۔ جب بندہ اس مقام تک ہو جاتا ہے تو بندے کو مقام کیا ملتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے بندے تو مجھ سے راضی ہو گیا، میں رب ہو کر تجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ میں سارے کا سارا تیری طرف متوجہ ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے، زندگی تیرے لیے، موت تیرے لیے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مخلص بن، باطن کے اندر اس کا تقاضا ذبح کرنے کا ابتدائی عمل
جب تو کہتا ہے میں سارے کا سارا تیری طرف ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ رب کی طرف دیکھے اور رب بندے کی طرف نہ دیکھے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے نہیں دیکھا تو پھر سوچ لے کہ تیرے دیکھنے میں کمی ہے، سوچ لے کہ تیرے دیکھنے میں کمی۔ ہو سکتا نہیں جو کہے ادعونی استجب لکم، لوگو تم مجھے بلاؤ، میں تمہاری بلانے کا جواب دیا کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرا بندہ مجھے جب بھی بلاتا ہے، جلوت میں بلائے، خلوت میں بلائے، بازار میں بلائے، مرغزار میں بلائے، کوچہ یار میں بلائے، کوسار میں بلائے، جہاں بلاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں تو اس کی بات کا جواب دیا کرتا ہوں۔ اگر وہاں پر جواب نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ دینے والے کے اندر کمی نہیں ہے، مانگنے والے کے اندر کمی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ وہ تو دینے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ سب سے پہلے بندہ یہ کہتا ہے میرے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوں، جس کا مطلب ہے کہ بندے کے اندر اخلاص، قربانی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ تیرے اندر اخلاص پیدا ہو۔ اور اگر قربانی کا جانور تو کر دیا، اخلاص ہی پیدا نہ ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وجہت وجہی للہ، یہ صرف گلے سے کہا، دل سے نہیں کہا۔ قربانی کے لیے کلمات یہ گلے سے کہے ہیں، دل سے نہیں کہے۔ یہی کلمہ طیبہ ذرا غور کرنا، یہ کوئی مشکل کام؟ لا الہ الا اللہ 2 سیکنڈ لگے ہوں گے، محمد الرسول اللہ 2 سیکنڈ اور لگ گئے ہوں گے، یہ 4 سیکنڈ ایک کلمہ طیبہ پر لگتے ہیں، تو کیا عرب والوں کے لیے 4 سیکنڈ نکالنے مشکل تھے؟ یہ جو اتنی جنگیں ہوئیں، اتنی لڑائیاں ہوئیں، تو یہ 4 سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 4 سیکنڈ لگے، 5 سیکنڈ کر لو، اور 5 سیکنڈ کا کام یہ مشکل کام تھا؟ جی ہاں، یہ مشکل ترین کام تھا۔ اتنا مشکل کام تھا کہ جب یہ کلمات گلے سے اتر کر دل میں جا گزی ہوئے تو پھر وہاں پر بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا ہے، کوڑے برسائے جاتے ہیں، مگر احد احد کی آواز پھر بھی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ 5 سیکنڈ جس کلمہ کو بیان کرنے کے لیے لگتے تھے، جب عتبہ سے کہا کہ کہو، اس نے کہا یہ نہیں کہوں گا، مر جاؤں گا۔ شہبہ سے کہا صرف 5 سیکنڈ لگتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں کہوں گا۔ وہاں پر جنگ بدر ہوئی، کلمہ نہیں کہا۔ جنگ احد ہوئی، لوگوں نے یہ کلمہ نہ پڑھا، مگر پڑھنے والوں نے اتنا پڑھا کہ یہاں پر حلق سے نیچے دل تک لے گئے، اور یہاں تک ہو گئے کہ یہاں پر یہ کلمہ پڑھنے والے جب احد پہاڑ پر چلتے ہیں، کائنات کے آقا کلمہ طیبہ پڑھا، دل میں اتارا، ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، عمر فاروق ساتھ ہے، اور جب احد پہاڑ پہ چلتے ہیں تو آنے کی وجہ سے احد پہاڑ بھی ناچنے لگ جاتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے۔ حضور یہ کیا ہو گیا؟ اب ذرا جملہ ذرا سننا، میرے آقا فرماتے ہیں گھبرانا نہیں ہے۔ احد یحبنا ونحبہ، جب میں نے قدم رکھا تو میرے قدم رکھنے کی وجہ سے احد پہاڑ بھی وجد میں آ گیا ہے۔ جب بندہ کلمہ نیچے اتار لیتا ہے، سرکار نے پاؤں کی ٹھوکر ماری، اسبت یا احد، رک جا احد، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر کون آ گیا؟ اللہ کا نبی ہے، تیرے وجود کے اوپر 2 شہید ہیں، صدیق ہیں،
یہاں ذرا پیار سے ایک بات کہہ کر آگے بڑھتا ہوں کہ یہاں پر یہ بات تو سمجھ آتی ہے، اثبت یا احد پہاڑ رک جا، انما علیک نبی، تیرے وجود کے اوپر نبی ہے، بات سمجھ آ گئی، وصدیق، تیرے وجود کے اوپر صدیق ہے، یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت تصدیق کی جب کوئی تصدیق کرنے والا نہ تھا۔ مگر یہ بات شہیدان، تیرے وجود کے اوپر 2 شہید بھی ہیں، اور شہادت کا تعلق تو بعد میں ہے، شہادت کا تعلق بعد میں ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ نگاہ نبوت کا مقام یہ ہے کہ کوئی کام 10-20 سال بعد ہونے والا ہو تو نگاہ نبوت اسے پہلے ہی پہچان لیا کرتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کے اندر اخلاص پیدا ہو، کیونکہ جب اس نے کہہ دیا سارے کا سارا تیری طرف ہوں، تو جب سارا اس کی طرف ہے تو جانور کو ذبح کرنے کے بعد تیری توجہ کہاں چلی گئی؟ تو کہاں بھٹک گیا؟ تو نے اپنے انداز کو کیسے بدل دیا؟ اس کا مطلب ہے تو نے قربانی نہیں کی، تو نے جانور ذبح کیا ہے۔ تو نے قربانی نہیں کی، تو نے جانور ذبح کیا ہے۔ جانور ذبح تو ہوتے آج بھی کتنے ہزاروں جانور ذبح ہوئے ہوں گے، 10 دنوں کے بعد بھی ہزاروں لاکھوں جانور ذبح ہوں گے، اور ذبح اور ہے، قربانی اور ہے۔ قربانی یہ ہے کہ بندہ کہہ دے کہ میرے اللہ میں تیرا ہوں، یہ اصل قربانی ہے۔ القربان اسم لما یتقرب به الی اللہ عز وجل بالصدقۃ والنسک والعمل الصالح، ہر وہ کام جس کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اصل میں وہی قربانی بن جاتا ہے۔ ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہاں 30 35 40 ہزار، لاکھ 2 لاکھ یا اس سے کم و بیش وہ جانور خریدے، وہ دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ استقبال فرماتا ہے۔ اس بندے کا استقبال اللہ فرماتا ہے، میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ گیا، اب تو نے کلمہ توحید اللہ اکبر کا اظہار تو نے گلے سے نہیں کیا، دل سے کیا ہے۔ تو واقعتاً مجھے بڑا سمجھ رہا ہے، اللہ اکبر کہا، تو نے سمجھ لیا کہ تیری ہستی بڑی نہیں، بڑا تیرا خدا ہے، تیری بستی بڑی نہیں، بڑا تیرا رب ہے، وہ بڑا تیرا ارادہ نہیں ہے، ارادہ اس کا بڑا ہے۔ جب تو نے سب کچھ یہ سمجھ لیا تو پھر یاد رکھ لے کہ تیرا رب کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ تو نے توحید کا نعرہ بلند کیا، دیکھ کہ تیرا استقبال کرنے کے لیے میرے فرشتے آ رہے ہیں۔ تو نے کہہ دیا کہ میں مستقیم ہوں، جانور کو ذبح نہیں کیا، 4 رگیں نہیں کاٹیں، بلکہ تو نے وہ حرص کی سپلائی لائن کاٹ دی، اندر کا تکبر کا مینڈھا ذبح کر دیا، نخوت کا بت تو نے پاش پاش کر دیا۔ جب تو نے اسے پاش پاش کیا ہے، اب وہ سفر جو ہزاروں لاکھوں میلوں پر محیط تھا، بلکہ ہزاروں لاکھوں سالوں پر بھی وہ بندہ طے نہ کر سکتا تھا، ادھر سے جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا اور مخلص ہو کے ذبح کیا۔ جو لاکھوں سال، اور سال بھی عام نہیں، سال لاکھوں نوری سال، اگر وہ اتنا دورانیہ تھا، اور ادھر سے مخلص ہو کر جب تو نے اس پر ذبح کے لیے چھری کو چلایا، اندر کے تکبر کے مینڈے کو ذبح کیا، جب تو نے اپنے اس سپلائی لائن کو کاٹا،
تو پھر یاد رکھ یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں میلوں کی مسافت وہ ایک لمحے سے بھی پہلے طے ہو جایا کرتی ہے۔ اگر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی جانور ذبح کیا ہے، قربانی تو کی نہیں۔ جانور ذبح کیا ہے، قربانی تو کی نہیں۔ قربانی کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے بندہ پورے کا پورا متوجہ ہو جاتا ہے۔ پوری عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ آپس میں متعلق ہیں۔ کوئی ایک عبادت آپ لے لیں، جب اس کی آپ گہرائی میں چلے جاتے ہیں، کلمہ طیبہ کو لے لیں، نماز کو لے لیں، روزہ کو لے لیں، حج کو، زکوٰۃ کو لے لیں، جب آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں واقعتاً ساری عبادتیں آپس میں متعلق ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بندہ اخلاص پیدا کرے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ اخلاص، یہاں اخلاص لکھ دیا جائے، شروع میں حمزہ پھر خا لام الف صاد، یہ اخلاص یوں پیدا نہیں ہوتا۔ اخلاص کی تسبیح پھیرنے سے اخلاص پیدا نہیں ہوتا۔ یا اللہ، پھر کریں تو کیا کریں؟ جائیں تو کہاں جائیں؟ اخلاص ہے کیا؟ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ یہ اخلاص ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم نے کبھی دودھ دیکھا یہ خالص ہوتا ہے؟ جہاں سے آتا ہے ایک طرف گوبر ہوتا ہے، دوسری طرف خون ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان سے دودھ آتا ہے، مگر جب باہر نکلتا ہے اتنا ریفائن ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ نہ گوبر لگا ہوتا ہے نہ خون لگا ہوتا ہے۔ یا اللہ اسے کیا فرماتا ہے؟ فرمایا لبناً خالصاً، یہ خالص ہے۔ اور اللہ جل جلالہ بندے سے اخلاص چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ تیرے دل کے اندر، تیرے وجود کے اندر، تیری سوچ کے اندر، تیری فکر کے اندر، تیری ادراک کے اندر، تیری سوچوں کے دھارے اس قدر تبدیل ہو جائیں کہ وہاں پر جب تو نگاہ جھکا کے دیکھے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، سامنے لٹکائی ہے تصویر یار کی، سامنے لٹکائی ہے، آئینہ دل میں لٹکائی ہے تصویر یار کی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، بس تو اس مقام تک چلا جا، جب نگاہ جھکا کے دیکھے اس دل سے جلوہ خدا بھی نظر آ جائے، جلوہ مصطفیٰ بھی نظر آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یارو ذرا سوچنے کی بات جو ہے، اللہ جل جلالہ قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کے اندر اخلاص پیدا ہو، اور قربانی کرنے والے ذرا سوچیں، غور کریں، اخلاص پیدا ہو، اور اخلاص ہے اس کے اندر کوئی آمیزش نہ ہو، کوئی آمیزش نہ ہو، کوئی پروٹوکول کو وصول کرنا نہ ہو، دنیا کے اندر جاہ طلبی نہ ہو، دوسروں کے اندر اپنے سٹیٹس کو بڑھانا نہ ہو۔ یارو یہ ہے اصل میں اخلاص۔ اگر تھوڑی سی چیز دودھ کے اندر خون یا گوبر پیدا ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ یہ خالص نہ رہا، جبکہ اللہ جل جلالہ چاہتا ہے کہ یہ دودھ خالص، جیسے دودھ خالص ہے تیری نیت کے اندر بھی اس طرح کا اخلاص ہونا چاہیے۔ اور یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچتا، گوشت تو ہم کھا گئے، گوشت تو ہم کھا گئے، انتڑیاں اٹھا کر میونسپل کمیٹی والے لے گئے، سیری کوئی لے گیا، پائے کوئی لے گیا، اللہ کی طرف کیا پہنچا؟ کام سارا اللہ کے لیے کیا، گوشت میں ساتھ ریفریجریٹر بھر لیا، سیری پائے کسی کے پاس چلے گئے، اور اس کی کھال کوئی ادارے والے لے گئے، اور رب کو کیا دیا؟ اللہ خود فرماتا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ یاد رکھ، اللہ کی بارگاہ میں تیرا یہ گوشت نہیں پہنچتا،
اس کا خون نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، ایک چیز پہنچتی ہے اور تمہارے وہ دل کا تقویٰ ہے، وہ اخلاص ہے، پرہیزگاری ہے۔ جب تو مخلص ہوتا ہے اور کوئی جانور دل کی گہرائیوں سے کرتا ہے میرے اللہ تو اسے قبول کر لے، جب کوئی شخص دل کی گہرائیوں سے صرف اس نے 4 رگوں کو نہیں کاٹا، اس نے اپنے حرص اور لالچ کی سپلائی لائن کو کاٹ دیا، اس نے جاہ طلبی کی سپلائی لائن کو کاٹا، اور جب اس چیز کو کاٹا تو پھر یاد رکھو کہ یہ بندہ اب معمولی نہیں رہا، یہ بندہ معمولی نہیں رہا، اس بندے کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ جل جلالہ نے دیکھا کس چیز کو، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اسے کیا ہے کہ اس کا رنگ گورا ہے یا کالا، اس کا چہرہ گول ہے یا لمبا، اسے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ یہ روم کا رہنے والا ہے یا یہ شاہ حبش ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، وہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، اگر کروڑوں کا بینک بیلنس تیرا ہے تو اس سے اسے کیا سروکار ہے؟ کیا تو کروڑوں اربوں خربوں کو جمع کر کے اس کی توجہ حاصل کر لے گا؟ اگر رب امیروں کا ہوتا تو پھر بلال حبشی کو سکون کہاں سے ملتا؟ اگر رب امیروں کا ہوتا تو صہیب رومی کو ثواب کیوں ملا؟ اگر یاد رکھنا کہ رب اگر امیروں کا ہوتا تو وہ اصحاب صفہ جو فقیر تھے، یتیم تھے، مسکین تھے، وہ نانے جوی کو ترستے تھے، مگر جب ان کے دل کو ٹٹول کر دیکھا جاتا تو اس کے اندر یاد خدا ہوا کرتی، یاد مصطفیٰ ہوا کرتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشد۔ تو یہ اخلاص ہے، یہ وہ اخلاص ہے جس کے اندر بندہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، وہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر لوگ اپنا رنگ گورا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، کیا کچھ نہیں کرتے، طرح طرح کی کریمیں، پاؤڈر، فلاں لوشن لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک بندہ رب کی یادوں کو دل میں لے کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ رنگ کا کالا کیوں نہ ہو، رنگ کا کالا سیاہ کیوں نہ ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا یبعثن اللہ اقواما یوم القیامہ فی وجوہہم النور، قیامت کے دن ایک ایسا طبقہ بھی ہوگا، ایسا طبقہ بھی ہوگا کہ جنہیں رب ذوالجلال رنگ ان کا دنیا میں کالا کیوں نہ ہو، مگر جب قیامت کا دن آئے گا رب ذوالجلال ان کے چہروں پر نور کو آشکارا فرما دے گا، رنگ چمک رہا، علی منابر لولو، کرسیاں ان کی معمولی یہ لکڑی کی بنی ہوئی کرسیاں نہ ہوں گی، ان کی کرسیوں پر موتی ہیرے جوہرات لگے ہوئے ہوں گے۔ ایک عربی اٹھے گھٹنوں کے بل، حلہم لنا یا رسول اللہ، اچھا حضور وہ لوگ کون ہوں گے کہ جن کے رنگ اتنے گورے ہوں گے، اتنے وہ حسن کا شاہکار ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہم المتحابون فی اللہ، ان کی محبتیں 2 نمبری نہیں ہوں گی، ہر ایک چیز ناخالص ہوتی جا رہی ہے، یارو خدا کے لیے محبت کو تو خالص کر لو، محبت بھی ناخالص ہوتی جا رہی ہے، وہ محبت بھی گلیوں کی، محلوں کی، کوٹھوں کی، مکانوں کی وہ محبت بنتی جا رہی ہے۔ محبت وہ ہے جو پہاڑوں سے وابستہ ہو جائے کہ میرے مصطفیٰ نے یہاں پر قدم رکھا تھا، محبت وہ ہے جو سرزمین مکہ سے ہو جائے کہ میرے آقا نے بچپن کے اندر یہاں پر قدم رکھے تھے، محبت وہ ہے جو مدینے کی گلیوں سے ہو جائے کہ میرا محبوب ان گلیوں میں چلا کرتا تھا، محبت وہ ہے جو احد کے میدان میں آ جائے کہ میرے محبوب نے یہاں پر قدم رکھے ہوئے ہیں، محبت وہ ہے جو سرزمین
بدر میں ہے کہ بندہ دور جانے کی بجائے بدر سے ہو کر جانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا محبوب یہاں پر رہا ہے، میرا آقا یہاں پر رہا ہے۔ جب محبت یہاں تک ہو جاتی ہے، خالص ہو جایا کرتی ہے، پھر رنگ کا کالا بلال حبشی بھی کیوں نہ ہو تو پھر مصطفیٰ کا محبوب بن جایا کرتا ہے۔ یہ محبت تو خالص رکھو نا یار، محبت تو خالص رکھو نا، جو خالص سودا ہے، خالص سودا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خاص طور پر محبت ہی تو پہنچتی ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، جن کے اندر اخلاص ہوگا وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اور اللہ جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے میں یرید ثواب الدنیا نوتہ منہا، جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے ہم اسے آخرت دے دیتے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب رب سے مانگا کرو تو یوں مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ صرف یوں نہ کہا کرو کہ یا اللہ دنیا میں دے دے، یا کہو کہ صرف آخرت میں دے، یوں مانگا کرو کہ یا اللہ دنیا کے اندر بھی مجھے شاہکار بنا دے اور آخرت میں مجھے شاہکار بنا دے۔ یوں مانگا کرو۔ مانگنا اس سے ہے، مانگنا اس سے ہے تو بخل کیسا؟ دینا اس سے ہے، دینا اس نے ہے تو مانگنے میں کنجوسی کیسی؟ جب سب کچھ وہ عطا فرماتا ہے تو مانگنے کے اندر کمی اور جھول نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے مانگنے کے بھائی سلیقہ ہوتا ہے۔ بابا جی قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے ہیں مانگنے کے لیے بھی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا 2 4 5 نابینا لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایک ان کے آگے ہوتا ہے، دوسرے اس کے پیچھے، ایک ردم سے آواز دیتے ہیں، دے جا سخیا راہ خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لاوے گا۔ اور وہ آواز کے اندر ایسی سلاست ہوتی ہے کہ راہ چلتا بندہ بھی متوجہ ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کرنا، یہ مانگنے والا جب اس انداز میں لے سے مانگے تو سننے والا وہ دیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اے بندے جب آواز نکلے تیرے دل سے، جب آواز نکلے تیری روح سے، جب آواز نکلے تیرے اندر سے تو پھر یاد رکھ ادھر سے تو دعا مانگتا ہے اور ادھر سے تیرا رب قبولیت کے لیے وہاں پر تیری دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ تو ایک تقاضا ہے، قبولیت آتی ہے کیا مانگتا ہے، قبولیت آ جاتی ہے، مگر بندہ مانگنے والا ہو تو پھر وہ عطا بھی فرماتا ہے۔ کیا کائنات کے آقا نے نماز پڑھی، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، حضور بھی نماز ادا فرماتے۔ ایک دن نماز میرے آقا نے ادا فرمائی، دیکھیں نمازوں کا بھی فرق ہے۔ میرے آقا نے نماز ادا فرمائی، کبھی اوپر دیکھتے کبھی پیچھے نیچے دیکھتے۔ حضور آج نماز بڑی عجیب سی تھی، کیا تھا؟ میرے آقا مسکرائے، فرمایا انی رأیت الجنت، فرمایا کھڑا میں مدینہ منورہ میں تھا مگر میں کھڑے کھڑے یہاں پر جنت الفردوس کے جلووں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ نماز ہے، انی رأیت الجنت، یہ نماز ہے۔ اس کا مطلب نماز میں فرق ہے۔ اچھا حضور آپ ہاتھ بلند کیوں فرما رہے تھے؟ فرمایا فتناولت منہا عنقودا لو اخذت منہا عنقودا لاکلت ما بقیت الدنیا۔ فرمایا جب میں نے جنت کو دیکھا تو جنت الفردوس میں درختوں پر کچھ پھل لٹکے ہوئے تھے، جب میں نے انہیں دیکھا تو تم مجھے یاد آ گئے، میں ہاتھ بڑھا کر انہیں توڑ کر تمہارے لیے لانے لگا تھا، اگر میں توڑ کر لے آتا
تو یاد رکھنا تم ساری زندگی بھی کھاتے رہتے تو پھل کبھی ختم ہونے کا نام نہ لیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ یارو اخلاص، یہ پہلا صرف ایک ابھی تقاضا ہے، ایک تقاضا اخلاص۔ ابھی ایک ہے کہ اخلاص، بندہ قربانی کرتا ہے اس کے اندر مخلص ہو۔ دیکھو اخلاص کا کتنی طاقت کتنی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا، ایک آدمی کے نامہ اعمال وہ نیکیوں سے بھرا ہوگا، فرشتے بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اتنی نیکیاں۔ اللہ فرمائے گا ان سب نیکیوں کو مٹا دو، سب نیکیاں مٹا دو۔ اللہ، عجیب بات ہے۔ ایک اور بندے کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا، نامہ اعمال صاف ہوگا۔ رب ذوالجلال فرمائے گا میرے فرشتوں اس کے اندر اتنی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، فلاں فلاں نیکیاں، قربانیاں، وہ سب کچھ لکھو، اتنی حجوں کا ثواب لکھو، اتنی زکوٰۃوں کا ثواب لکھو، وہ اتنے جہادوں کا ثواب لکھو۔ یا اللہ، اس بندے کے اندر نامہ اعمال کے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا، اس بندے نے تو حج نہیں کیے، اس بندے نے اتنے صدقات و خیرات نہیں دیے، تو مولا یہ تو لکھوا رہا ہے، اور جس نے کام کیے ہوئے تھے نامہ اعمال میں لکھا ہوا تھا وہ تو نے مٹوا دیا۔ حکم ہوگا تمہیں پتہ نہیں ہے، جس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا تھا اصل میں وہ بندہ مخلص نہیں تھا، اس کے اندر اخلاص نہیں تھا، اس لیے اس کا سارے کا سارا نامہ اعمال صاف کروا دیا۔ اور یہ بندہ جو فقیر تھا، صدقہ نہیں دے سکتا تھا، مگر کہتا تھا کاش کہ میرے پاس کچھ ہوتا میں تیری راہ میں خیرات کر دیتا۔ یہ بندہ جہاد پہ نہیں گیا، یہ معذور تھا، دل میں تڑپ رکھتا تھا کاش کہ میں بھی صحت والا ہوتا تو میں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں جاتا۔ یہ بندہ صدقہ و خیرات نہ دے سکا، مالدار نہ تھا، مگر حقیقت میں خواہ یہ رکھتا تھا میرے اللہ کچھ ہوتا سودا میرے پاس میں بھی تیرے بندوں کو دیتا۔ اللہ فرمائے گا کہ میرے فرشتوں اس بندے کے اندر اخلاص موجود تھا، یہ مخلص تھا، مخلص تھا۔ اس نے اگرچہ کام نہیں بھی کیا، آج اس کے نامہ اعمال کو بھروا کے اس لیے رکھ دیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کے اندر اخلاص کی قوت موجود تھی۔ ذرا سوچیں، غور کریں، وہاں پر اخلاص کی قوت، اخلاص تھوڑا سا بھی ہو تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ کامل اخلاص ہو تو کیا ہی بات ہے۔ مگر جو عمل اخلاص کے بغیر کیا جائے، یوں سمجھو کہ اسے جاگ نہیں لگتی۔ دودھ اگر رکھ دیا جائے، وہ کنڈوں کے اندر ڈال کے دودھ رکھ دیا جائے اور جاگ نہ لگائی جائے، کیا دہی بن جائے گا؟ دہی نہیں بنے گا، وہ دودھ بھی خراب ہو جائے گا۔ وہی اخلاص، اگر کام ہے، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دی، صدقات و خیرات دیے، راستوں سے کانٹوں کو ہٹایا، یتیموں کے سر پر دست شفقت کو رکھا، اپنی قوت عقلیہ کا صحیح استعمال کیا، غضبیہ شہوانیہ کو ٹھیک کیا، تو نے نظام معیشت کو ٹھیک کیا، نظام سیاست کو ٹھیک کیا، نظام تمدن کو ٹھیک کیا، تو نے وہاں پر سیاست مدنیہ کو ٹھیک کیا، تو نے سیاست بلدیہ کو ٹھیک کیا، تو نے سیاست مملکت کو ٹھیک کیا۔ اگر تیرے دل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر دل کے اندر اخلاص ہے اور اس کے ساتھ ایک آہ تو نے بھر لی، صرف اتنا کہا اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اخلاص کی دولت سے کہا، ادھر سے تو رب کو بلاتا ہے، رب ذوالجلال فوراً تیری طرف متوجہ ہوتا ہے، بندے اب تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولی کو بھرتا چلا جاؤں گا۔ یہ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے،
اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے. یوں سمجھیے یہ ہمارے اے سی چل رہے ہیں, اس کا کمپریسر ہی نکال لیا جائے, جو آپ ٹھنڈک میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر اس کا کمپریسر نکال لیا جائے تو کیا یہ ٹھنڈک ہوگی؟ یہ نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح سے اگر آدمی کے عمل سے اس کے اخلاص کا کمپریسر نکال لیا جائے, یہ کچھ بھی نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں کرتا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے, اجابت قبولیت اس بندے کے اس عمل کا استقبال کیا کرتی ہے. یہ بات چلی ہے کہ جانور کو ذبح کرنا اللہ جل جلالہ بندوں سے تقاضا کیا کرتا ہے, قربانی کا تقاضا کیا ہے. قربانی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر اخلاص پیدا ہو. چونکہ قربانی کرنے سے پہلے وہ کہتا بھی یہی ہے, یا اللہ میں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, یا اللہ میں مشرک نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں, میرے اللہ میری نماز روزہ تیرے لیے ہے, قربانی تیرے لیے ہے, زندگی موت تیرے لیے. یعنی ساری چیز اس کے سپرد کر کے پھر بندے کی نظر بھٹک جائے. دنیا والوں سے فراڈ کرتا ہے, رب سے بھی فراڈ کرتا ہے. دنیا والوں سے جھوٹ بولتا ہے, رب سے بھی جھوٹ بولتا ہے. دنیا والوں کو اپنے دامن تصویر میں لاتا ہے, کیا رب کو بھی یہ کر کے کوشش کرتا ہے؟ وہ تو رتب و یابس کو جانتا ہے, اندر تک کی باتوں کو جانتا پہچانتا ہے. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جے بندے تیرے قربانی کرنے کا پہلا تقاضا یہ ہے, اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جھک جا, اس کی بارگاہ میں جھک جا اور جھک کر پھر اس کو منا, اور اخلاص پیدا کر لے. سب سے پہلا تقاضا یہ. اور قربانی کا دوسرا تقاضا, کبھی آپ نے دیکھا قربانی اس پر واجب ہے جو حنفیوں کے نزدیک, حنفی کہتے ہیں جو بندہ مسلمان ہو, مقیم ہو, کشادہ حال, یعنی اس پر مال بھی ہو. اگر ایک کے پاس مال نہیں ہے تو اس پر لازم نہیں ہے. حاجات اصلیہ سے بڑھ کر اگر اتنا اس کے پاس مال ہے کہ 52.5 تولے چاندی اس کے ساتھ خریدی جا سکتی ہے تو اس پر قربانی احناف کے نزدیک واجب, باقی 3 معروف ائمہ کے نزدیک سنت. اب یہ قربانی احناف کے نزدیک واجب, پہلے تو کچھ رقم ہو, مگر رقم کے لیے یہ ہے کہ وہ مال حلال کا ہونا چاہیے. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ حرام کے پیسے کے ساتھ, حرام کے مال کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتا ہے, حرام کے پیسے کے ساتھ وہ قربانی کرتا ہے, حج کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ اپنے کپڑے کو پاک کرنا چاہتا ہے تو پاک بھی پانی کے ساتھ نہیں, وہ پیشاب کے ساتھ کر رہا ہو. کیا کپڑا پیشاب سے پاک ہو جاتا ہے؟ اور بھی زیادہ پلید ہو جاتا ہے. جس کا رقم, جس کا پیسہ, جس کی جائیداد ہڑپ کی ہوئی ہے, رشوت کا مال ہے, وہ لوٹ گھسوٹ کا مال ہے, چوری عیاری مکاری کا مال ہے, ڈکیتی کا مال ہے, رہزنی اور قذاقی کا مال ہے, یاد رکھنا کہ اس کی قربانی, اس کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. اور وہ بندہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے مگر اخلاص ہے, اور پھر وہ بندہ رزق کے حلال تھوڑا سا رکھتا ہے, اور اس میں سے رزق کے حلال سے 1 پائی, 1 روپیہ, 5 روپے, 10 روپے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. بڑا جانور نے کیا, اس نے اونٹ نہیں کیا, گائے بھینس نہیں کی, اس نے مینڈا ذبح نہیں کیا, اس نے صرف یہ کیا, چند چیزیں پکائی, اللہ کے نام پہ تقسیم کر دی. اللہ کی بارگاہ میں وہ جانور قبول نہیں کیونکہ مال حرام کا تھا. اور اس کا وہ مال جو رزق حلال کا تھا, وہ اگرچہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو
پیار سے کہتا ہوں، وہ چٹنی کیوں نہ ہو، وہ نمک مرچ مسالہ کیوں نہ ہو، وہ حلال کا ہے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ قبول ہو جاتا کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس بندے نے رزق حلال کی کمائی کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، بندہ مسلم پر طلب حلال یہ فرض ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، بھائی کمائی کیوں نہیں کرتے؟ اور واجی اللہ دیتا ہے۔ بھائی طلب الحلال فریضۃ، جیسے نماز فرض ہے، تجھے طاقت دی ہے، صحیح الاعضاء ہے، اعضاء تیرے سلامت ہیں، تو وہاں پر کمائی کر۔ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ رزق حلال کو تلاش کرے۔ اور اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باہمی طور پر مال ایک دوسرے کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ، رشوت کا مال نہ لو، چوری نہ کرو، ڈکیتی نہ کرو، رہزنی قذاقی کی وارداتیں نہ کرو، وہ اپنے دامن تزویر میں لا کر دوسروں کا مال ہڑپ نہ کرو، ورنہ اس کے ساتھ دی ہوئی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دوسرا تقاضا ہے کہ بندہ وہ رزق حلال کا طالب ہو۔ دیکھیں رزق لقمہ حلال کا کتنا مقام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من اکل حلالا 40 یوما نور اللہ قلبہ، جو بندہ 40 دن تک رزق حلال کھاتا ہے، 40 دن تک رزق حلال کھاتا ہے، اللہ کو اس بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ اس کے دل کو نور سے روشن فرما دیا کرتا ہے۔ حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں یہ لوگ حلال کے کتنے خوگر تھے۔ خلیفہ اول حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں آپ کے نوکر نے دودھ پیش کیا، آپ نے دودھ پی لیا۔ بعد میں اس نے کہا، غلام نے کہا کہ حضور یہ جو میں نے کہانت کی تھی، جیسے لوگ آج کل آپ نے پامس دیکھا ہوگا، غیب کی خبریں بتانے والے، جی یہ ہو جائے گا، ہاتھ کو دیکھا جی یہ ہو جائے گا، آنے والے زمانے کی خبریں دیتے ہیں، یہ کہانت ہے۔ کہتے یہ میں نے مال کہانت کے ذریعے لیا تھا، اور کہانت کا مال حرام ہوتا ہے۔ آنے والی خبریں بتا کر پیسے بٹورنا، یہ اللہ جانتا ہے کہ آنے والے زمانے میں کیا ہونا، یہ پیسے بٹورنا یہ حرام ہے۔ جب اس نے کہا کہ یہ تو کہانت کا مال تھا، آپ نے فوراً اپنی انگلی اپنے گلے میں ماری، انگلی گلے میں ماری، اور جو دودھ پیا تھا وہ باہر نکال دیا کہ حرام کا مال تھا میں لے گیا۔ ابھی بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ اٹھا کر معافی، یا اللہ جو میں نے دودھ پیا کچھ میری طاقت میں تھا میں نے باہر نکال دیا، اور جو دودھ جزو بدن بن گیا میں تیری بارگاہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ ہے لقمہ حلال کے ساتھ پیار اور محبت۔ تو قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بندے کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، دوسرا تقاضا یہ ہے کہ رزق حلال کے کمانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اگر یہ جذبے پیدا ہو گئے تو اس کا مطلب کہ بہت کچھ ہو گیا۔ خدا نخواستہ قربانی کے بعد بھی یہ جذبہ پیدا نہ ہوا تو پھر جانور ذبح کیا ہے، ریفریجریٹر کو بھرا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔